بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ جی سورۃ یوسف آیت نمبر 110 اور 111 لاسٹ 2 آیات رہ گئی ہیں، وہ ہم نے آج کرنی ہے۔ لاسٹ ویک جو ہم نے آیات کی تھی آیت نمبر 102 سے آنورڈز، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے بارے میں بتاتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ جو سارا قصہ آپ کو بتایا گیا یہ ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اور یہ مشرکین جب آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے تو آپ تو اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے، تو یعنی ایک تو یہ بتا دیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ساری جو باتیں ہیں آپ تک اللہ تعالیٰ کی ہی علم سے، اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی آپ کو پہنچائی جاتی ہیں۔ اور پھر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ ان کے سوال کا مقصد واقعی کوئی ہدایت حاصل کرنا نہیں تھا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو یہی خواہش ہے، لیکن آپ کتنی بھی خواہش کر لیں ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ حالانکہ آپ ان سے کوئی اجر تو نہیں مانگتے، تو یہ تو بیسیکلی مشرکین کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ اگر جو باتیں تمہیں بتا رہا ہے یہ نبی تو تمہارے فائدے کے لیے، اپنا فائدہ تو کوئی نہیں چاہتا، اور یہ تو تمام جہان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت بنا کے یہ کتاب بھیجی ہے۔ اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمان اور زمین میں جس کے اوپر سے یہ گزرتے ہیں، لیکن یہ اس سے اعراض برتتے ہیں۔ تو یعنی آسمان و زمین پہ تو غور و فکر کرنے سے انسان اللہ کی حقیقت کو پا سکتا ہے، لیکن کوئی غور و فکر کرے تو پھر ہی ہے نا، جو غفلت برتے گا اس کو تو کوئی نشانی نہیں ملنی، نہ سمجھ آنی ہے۔ اور یہ بھی کہ اکثر جو ایمان لاتے بھی ہیں اللہ پر، ان کا بھی معاملہ یہ کہ وہ بہت زیادہ شرک میں مبتلا رہتے ہیں، اس کو بھی ہم نے تفصیلاً دیکھ لیا تھا۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اتنے گناہ کر کے یہ اس طرح بے خوف ہو کے کیسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں آئے گی، اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آئے گا، اور اللہ کی طرف سے تو اچانک ہی ان کی پکڑ ہوگی، اور اس وقت ان کو کچھ علم بھی نہیں ہوگا، وہ تو شعور بھی نہ رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ ان کو بتا دیں کہ یہی میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ کس طرح سے بلاتا ہوں؟ دلیل کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور جو کوئی میری پیروی کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ جو ہے وہ کوئی بے بنیاد، کوئی بے حقیقت کوئی باتیں، کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جس کے لیے کوئی دلیل نہ ملے، تو بڑا خالص، سچا، سیدھا، ہدایت والا، ٹھوس دلائل اور بنیادوں پر مبنی ایک راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بھی ساتھ کہ سبحان اللہ ہی، اللہ تعالیٰ پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں تو شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی تم لوگوں نے نہیں ماننا، تم اپنے شرک کے ساتھ ہی رہو، میں تو اس شرک سے بالکل بری و ذمہ ہوں، اور میرا اس شرک کی طرف سے، شرک اور شرکیہ باتوں سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے، میں تو صرف اللہ کی طرف بلانے والا۔ اچھا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک یہ بھی حقیقت بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے انبیاء بنا کے بھیجے گئے، وہ سب مرد ہی تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے، اور مرکزی شہروں میں بھیجے گئے تھے، یعنی کوئی دیہاتوں وغیرہ میں یا چھوٹے علاقوں میں نہیں بھیجے گئے تھے۔ اس کی کیا ریزن ہے یہ بھی ہم نے دیکھ لی تھی۔ پھر دوبارہ سے وارن کیا گیا کہ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ جو ان سے پہلے کے لوگ تھے ان کا کیا انجام ہوا، اور آخرت کا گھر جو ہے وہ تو تقوی والوں ہی کے لیے بہتر ہے، یعنی آخرت میں کامیابی اسی کی ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا۔ تو کیا تم عقل اختیار نہیں کرتے؟ یعنی عقل سے کام نہیں لیتے ہو، نہیں دیکھتے ہو کہ پھر تمہیں اپنی زندگی کیسی گزارنی چاہیے، پھر بھی تم اسی طرح بے عقلی کا ثبوت دیکھتے ہو۔ یہاں تک ہم نے کر لیا تھا۔ آگے آیت نمبر 110 پڑھ رہی ہوں، 110۔ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ یہاں تک کہ رسول مایوس ہو گئے اور لوگوں نے سمجھا کہ یقیناً وہ جھوٹ بولے گئے ہیں، تو آ گئی ان کے پاس مدد ہماری اور بچا لیا اس کو جس کو ہم نے چاہا، اور ہمارا عذاب نہیں پھیرا جاتا مجرم قوموں سے۔
حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب استیأسا میں سین تا باب استفال کی وجہ سے ہے، اور جو روٹ ورڈ ہے یا حمزہ سین، یاس جو ہے یہ مایوسی کے لیے آتا ہے نا، جیسے آس و یاس ہم اردو میں بھی کرتے ہیں۔ استیأسا مایوس ہو گئے، کون مایوس ہو گئے؟ الرسول، رسول۔ اس کے ساتھ نہ نیچے لکھ لیں اپنی قوموں سے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا میں بھی اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ اور زن زوئے نون نون گمان کے لیے آتا ہے، انہوں نے سمجھا یا انہوں نے گمان کیا۔ کنہوں نے گمان کیا؟ اس کے نیچے آپ بریکٹ میں لکھ لیں لوگوں نے، لوگوں نے سمجھا، یہ لوگوں نے گمان کیا۔ انہم بے شک وہ، قد یقیناً، کذبو وہ جھوٹ بولے گئے، کذب سے ہے کاف زال با، جاءہم آ گئی ان کے پاس، جیم یا حمزہ، نصرنا نصرت ہماری، مدد ہماری، نون صادرہ، نون الف نا جو ہے وہ ہم کے لیے آ رہا ہے۔ فنجیا تو بچا لیا گیا، من نشا، نجیا جو ہے وہ نون جیم اور واو، ٹھیک ہے؟ یہ جیسا نجات دینا ہوتا ہے نا، اس سے فنجیا تو بچا لیا گیا، نجات دے دی گئی، من نشاء جس کو ہم نے چاہا، نون جو ہے نشاؤ میں ہم کے لیے آتا ہے، اور شین یا حمزہ چاہنا، ولا اور نہیں، یردو پھیرا جاتا، با سنا، یردو جو ہے را دال دال، رد کر دینا، پھیر دینا، ٹھیک ہے، دور کر دینا، اور یا جو آتا ہے والا وہ کے معنوں میں، اور نہیں وہ پھیرا جاتا، بأسنا، بأس جو ہے یہاں پہ عذاب کے معنوں میں ہے، ٹھیک ہے؟ بأس جو ہے وہ تکلیف کے معنوں میں بھی آتا ہے، عذاب کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ تو نہیں پھیرا جاتا عذاب ہمارا، انل قوم المجرمین، مجرم قوم سے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے نا، تھوڑی آپ سمجھ لیں کہ ترجمے کے لحاظ سے ذرا مشکل جگہ ہے، اور اس لیے اس کے نا بہت مختلف طریقے سے مترجمین نے اس کے ترجمے کیے ہیں۔ میں ایک دفعہ آپ کو بامحاورہ بتا دیتی ہوں کہ یہاں تک کہ رسول اپنی قوموں سے مایوس ہو گئے، اور لوگوں نے بھی یہ سمجھا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، تو پھر ان رسولوں کو ہماری مدد آ پہنچی۔ اب یہاں پہ جو یہ بات ہے نا کہ رسول مایوس ہو گئے، اس کو ذرا سمجھ لیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول جو ہیں جتنے بھی، یعنی کیونکہ آپ نے اگر پچھلی آیت سے اس پہ تھوڑا دھیان رکھو، اس کو ذرا اگر آپ ریلیٹ کریں نا، کہ ہم نے تو اس سے پہلے بھی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي، یہاں سے جا کے اس چیز کو ریلیٹ کریں گے، بہت سے مرد تھے، ہم نے ان کی طرف وحی کی، اور وہ بستیوں والوں کی طرف بھیجے گئے، ان کو ہم نے رسول بنا کے بھیجا۔ تو وہیں سے یہ بات اب آگے کنٹینیو ہو رہی ہے کہ بہت عرصے تک انبیاء جو ہے وہ اپنی قوموں کو سمجھاتے رہے، اللہ کا پیغام دیتے رہے، لیکن جب قوموں کی نافرمانیاں مسلسل چلتی رہیں تو پھر رسول جو ہے اپنی قوموں سے مایوس ہو گئے۔ یعنی جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک وقت آیا تھا کہ انہوں نے بھی پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی تھی کہ اللہ میں تو بہت سالوں تک ان کو سمجھاتا رہا ہوں، لیکن یہ نہیں مان رہے ہیں، تو اب تو جو ہے ان کا معاملہ سنبھال، اور تو ان کے درمیان اور میرے درمیان فیصلہ فرما دے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح یہ بات ہے کہ اپنی قوموں سے جب انبیاء مایوس ہو گئے، بالکل ایک ایسا ٹائم آ گیا، اور اس وقت جو لوگ تھے، یعنی جو ایمان والے تھے وہ بھی لوگ اس سے مراد ہو سکتے ہیں، اور جو کفر کرنے والے تھے وہ بھی لوگ اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا، اس میں ترجمے میں مختلف طرح کی اس میں گنجائش ہے۔ اگر ایمان والوں کے حوالے سے اس کو دیکھا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جو ایمان لے آئے تھے ان کو بھی یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں ان سے یہ جو سارے وعدے کیے گئے تھے یا جو باتیں بتائی گئی تھیں، کہیں جھوٹ تو نہیں بولا گیا تھا ان سے، کہیں ان کو کوئی غلط باتیں تو نہیں بتائیں گی تھی کہ ایمان والے کامیاب ہوں گے اور جو کفر کرنے والے ہیں وہ ناکام ہوں گے، اور آخرت آئے گی، اور یہ ساری باتیں، یعنی کچھ ایسا وقت آ گیا اتنا زیادہ سخت کہ اس وقت ایمان والوں کے ایمان بھی تھوڑے متزلزل ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اور اگر زنو جو ہے اس سے مراد وہ کفار لیے جائیں یا وہ سرکش لوگ جو نہیں مانتے تھے وہ لیے جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو سرکش اور نہ ماننے والے جو کافر لوگ تھے ان کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ جو ساری باتیں یہ انبیاء وغیرہ ہم سے کرتے تھے کہ مان جاؤ ورنہ قیامت آئے گی، ورنہ تمہارے اوپر عذاب آئے گا، وہ ساری جھوٹی باتیں تھیں،
اتنا یعنی وقت گزر گیا. تو بیسیکلی اس میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون امہال جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوموں کو مہلت دی جاتی ہے اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء تو بھیجتے تھے لیکن فوری پکڑ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی تھی نا، وقت دیا جاتا تھا، مہلت دی جاتی تھی. اور بعض دفعہ ظلم اتنا بڑھ جاتا تھا کفر کرنے والوں کا کہ ایسے حالات ہو جاتے تھے کہ جیسے جو ایمان والے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ زندگی تنگ اور بہت زیادہ ان کے لیے مشکل وقت ہو جاتا تھا. اور بالکل ایک آپ کہہ لیں کہ سختی کی اور بے یقینی اور مایوسی کی کیفیت ان پہ آ گئی اور اس وقت پھر اللہ کی مدد آئی. ٹھیک ہے، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی آزمائش یا کوئی تنگی یا کوئی مصیبت اتنی زیادہ سختی ہو جاتی ہے اس میں، یا اتنی زیادہ سخت ہو جاتی ہے وہ آزمائش جہاں جا کے نا انسان کا ایمان بھی جو ہے اس کا بہت بڑا امتحان ہو جاتا ہے اور پھر وہ متزلزل ہونے لگتا ہے اور انسان پریشان ہو جاتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے اس طرح کی ایک آیت پڑھی تھی، وہ حتی زلزلوا والی جو آیت تھی نا، اس میں بھی اسی طرح کی بات تھی کہ وہ اتنے زیادہ ہلا مارے گئے کہ لوگوں نے پوچھا کہ متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. تو یہ اسی طرح کا ایک ایکسپریشن جو ہے، یہ اسی طرح کی ایک بات اس آیت میں بھی بیان کی گئی ہے. اور بعض مفسرین اس کو اس طریقے سے بھی ایکسپلین کرتے ہیں کہ بعض دفعہ جب حالات بہت زیادہ سختی یا تنگی پر ہو جاتے ہیں اور آزمائش بہت سخت ہو جاتی ہے تو پھر وہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور نرمی کا معاملہ ہونے لگتا ہے. بلکہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی اس کی مثال دیتی ہیں بچے کی پیدائش سے کہ کو پیک پہ جب وہ پین جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ایک دم جو ہے وہ تکلیف آسان ہو جاتی ہے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے. تو بہرحال اس طرح سے ہے. اس کا مطلب یہ یعنی نہیں لے لینا چاہیے کہ رسول جو ہے وہ اللہ کی مدد سے مایوس ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ یہ رسولوں کو یا یہ ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو باتیں کی گئی ہیں معاذ اللہ وہ شاید سچی نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ ایک دم سے اس آیت کو پڑھیں نا، حتی اذا استیأس الرسل وظنوا، کہ جیسے رسول مایوس ہو گئے اور انہوں نے گمان کیا کہ ان سے تو جھوٹ بولا گیا تھا. ایسا نہیں ہے، رسول مایوس ہوئے تھے اپنی قوموں سے، بارہا ان کو سمجھا کے، بارہا ان کی کو تلقین کر کے. اور ظنوں کنہوں نے گمان کیا؟ یا تو ایمان والوں نے. ٹھیک ہے، کیونکہ انبیاء جو ہوتے ہیں نا وہ تو ایمان کے بہت آخری اور انتہائی درجے پر ہوتے ہیں. ان کا ایمان جو ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کا اور غیر متزلزل ہوتا ہے نا، تو خاص لوگ ہوتے ہیں. ہاں جو ایمان لانے والے ہیں ان میں تو مختلف قسم کی کیٹیگریز ہو سکتی ہیں نا، کمزور ایمان والے بھی ہو سکتے ہیں، درمیانے ایمان والے بھی ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ پختہ ایمان والے بھی ہو سکتے ہیں. تو ان میں سے کچھ کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ان کو احساس ہوا ہو کہ ہم تو ایمان لائے تھے، اتنی زیادہ تکلیفیں ہیں، اتنے زیادہ مشکل حالات ہیں، اور یہ جو سرکش و نافرمان لوگ ہیں یہ تو زور ہی پکڑتے جا رہے ہیں اور ان کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ کیا معاملہ ہوا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے سے غلط بیانی کی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے اس کا یعنی انداز بیان جو ہے نا قرآن کا وہ یہ ہے. تو یعنی یہ جو ظنو جو ہے نا اس سے مراد لوگوں کا گمان ہے. ٹھیک ہے، انبیاء کا گمان نہیں ہے کہ انہوں نے یہ گمان کیا نعوذ باللہ کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا. اس لیے میں نے آپ کو کہا نا ان کے نیچے لکھ لیں. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حبر العلماء بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی اس کے بارے میں یہی ایکسپلینیشن دی ہے کہ یہاں پہ ظنو سے مراد لوگوں کا گمان. ٹھیک ہے، یا تو کافروں کا گمان آپ لے لیں کہ آخرت اور عذاب کے حوالے سے ان کو جھوٹے ہوئے دعوے دیے گئے تھے، تو یا پھر ایمان والوں کا کہ کہیں ان کا ایمان کسی درجے پہ آ کے ڈگمگایا کہ کہیں جو انبیاء ہمیں بتا رہے تھے یا جو دین کی باتیں ہمیں بتائی بھی تھی کہیں وہ غلط تو نہیں تھی. یہ اس طرح سے ہے، یعنی وہ اللہ کی طرف سے مدد آنے سے نا امید ہوئے. لیکن پھر ہوا کیا؟ جاءہم نصرنا، کہ آ گئی مدد ہماری ان کے پاس. اب اگر آپ ایمان والوں کے حوالے سے کریں تو ان کے پاس مدد آ گئی، اور اگر ظنوں سے مراد کفار آپ لے رہے ہیں تو مراد ہوگی کہ ان انبیاء کے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی. یعنی بہت عرصہ مہلت دی اللہ نے،
کل جب قوم اپنی سرکشی کی آخری حد تک پہنچ گئی اور ظلم کی انتہا ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور ان سب کی پکڑ ہوئی، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے جن جن کو چاہا ان کو بچا لیا. یعنی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب آتا تھا تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بچاتے تھے، تو جس کو چاہتے اللہ تعالیٰ عذاب دیتے اور جس کو چاہتے اللہ تعالیٰ بچا لیتے تھے. لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، مجرم قوموں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جاتا، یا مجرم جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. اور اگر ہم جتنی بھی پچھلی اقوام کے قصے دیکھیں تو اس میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے نا کہ اتنی جب ان کی سرکشی آخری حد کو پہنچی تو پھر ان کی پکڑ ہوئی، پھر ان کا خاتمہ ہوا. جیسے وہ ہے نا انما العسر یسرا، یعنی تنگی کے ساتھ ساتھ آسانی ہے. تو وہ تنگی تو چل رہی تھی، لیکن اس کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ نے اس تنگی اور مشکل کو ختم کیا. جو ظلم و سرکشی اپنی آخری حد کو پہنچی ہوئی تھی نافرمانوں کی، ان کی پکڑ کی، ان کا خاتمہ کیا، اور پھر جو ایمان والے تھے ان کو بچا کے ان کے لیے جو ہے وہ آسانی اللہ تعالیٰ نے کی. ٹھیک ہے، کیونکہ جیسا کہتے ہیں نا ظلم جب اپنی آخری حدوں کو پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. تو ایسا ہی ہوا. اور بس اس میں یہی سبق ہے کہ ایسے میں بس صبر چاہیے ہوتا ہے. اور جیسا میں نے ابھی کہا نا کہ بعض دفعہ تکلیف اور آزمائشیں، امتحان بہت سخت ہو جاتے ہیں اور انسان جو ہے وہ ڈگمگانے لگتا ہے، مایوسی چھانے لگتی ہے اس پہ، لیکن ایسے میں ہی پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو بس اپنے آپ کو جما کے ثابت قدم رکھ کے اللہ پر توکل کرتے ہوئے صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. مشکل ہو جاتا ہے ایٹ ٹائم، ظاہر ہے انسان ہے اور سب انسان کمزور پیدا کیے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض دفعہ کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ انسان اتنا مشکل میں پڑ جاتا ہے کہ اس کو واقعی ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں شاید مدد تو آنی نہیں ہے، مایوسی ہونے لگتی ہے. لیکن بس انسان صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، نہ تھوڑا اور صبر کرے. اللہ کی مدد ضرور ایمان والوں کے لیے آتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بچاتے ہیں ضرور اور نکالتے ہیں. ہاں، جو جرم کرنے والے، جو مجرم، جو ظلم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو پھر اللہ تعالیٰ پکڑ کے ان کو نیست و نابود ضرور کرتے ہیں. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. البتہ یقیناً ان قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے. یہ قرآن ایسا کلام نہیں جو گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے. لقد البتہ یقیناً کانا ہے فی قصصہم ان کے قصوں میں، کاف صاد صاد، یعنی یہ جو قومیں جن کے قصے بیان کیے گئے ہیں نا ان کے قصوں میں کیا ہے، عبرتن، این بارا، عبرت جو ہے وہ کسی سبق کے لیے. عبرت تو خیر ہم اردو میں بھی ورڈ یوز کرتے ہیں، تو کوئی سبق حاصل کرنا، کوئی لیسن. لیے اولی الباب، اولی جو ہے وہ والے، والا اس کے لیے آتا ہے، اور الباب جو ہے وہ لب سے ہے، لام با با، اور لب جو ہے وہ بہت زیادہ خاص جو عقل ہوتی ہے نا اس کے لیے، اور اس سے اولی الباب جو ہے سے مراد یہ ہے کہ عقل والے. ٹھیک ہے، صحیح ڈیپ عقل والے، گہری رشد و ہدایت والے. ماں کانا نہیں، ماں نہیں ہے، نہیں کانا ہے، ماں کا ترجمہ یہاں پہ نہیں میں ہوگا. کانا نہیں ہے، حدیثاً بات، یفترا وہ گھڑ لی گئی. افطرا اردو میں کہتے ہیں نا گھڑ لیا جانا. روٹ ورڈ ہے اس کا فا، را اور یا. ٹھیک ہے، گھڑی ہوئی جھوٹی بات کے لیے آتا ہے، اور شروع میں یہ جو ہے وہ کے معنوں میں آ رہا ہے آتا ہی والا. نہیں ہے بات جو گھڑ لی گئی، ولیکن لیکن تصدیق ہے، یعنی سچی کرنے والی ہے، الذی اس چیز کو جو بینہ درمیان میں ہے، یدئی ہی اس کے ہاتھوں کی. تو بینہ یدئی میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ اس سے پہلے کے معنوں میں آتا ہے، یعنی جو کچھ ہو رہا ہے اس سے پہلے. ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کے یدئی ید سے ہے نا، یدین جو ہے ہاتھوں کے لیے آتا ہے، تو انسان کے ہاتھوں کے درمیان جو چیز ہوتی ہے وہ اس کے سامنے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، پیچھے چھپی بھی نہیں ہوتی. تو آلریڈی جو چیزیں آ چکی ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے، سے مراد یہ قرآن مجید.
و تفصیلا اور تفصیل ہے، ڈیٹیلز ہیں، فا صاد اور لام. فصل جو ہے وہ دوری کے لیے آتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھول کھول کر بیان کرنا، ٹھیک ہے، بہت دور جا جا کر تفاصیل بیان کرنا. کلی شعین ہر چیز کی، وہدن اور ہدایت، و رحمتن اور رحمت ہے، لی قومین لیے قوم کے، یؤمنون جو ایمان لاتی ہے، یا آتین والا وہ کے معنی میں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ پچھلی آیت میں یہی ذکر کیا کہ جو پچھلی قومیں تھیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا تھا، اور تو ان قصوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہر انسان اپنی زندگی میں اتنا مگن ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پڑھ بھی لیتے ہیں، یٹ وہ بھی عمل کی طرف نہیں آتے. ان کا رویہ بھی جو ہے وہ انکار والا ہی ہوتا ہے، کیونکہ انکار صرف زبانی تو نہیں ہوتا نا، عملی انکار بھی تو ہوتا ہے. تو اس لیے اس میں سبق دیا گیا ہے ان قصوں میں، یہ قصے اس لیے بیان کیے گئے ہیں، لیکن سبق یا لیسن عبرت کون حاصل کریں گے؟ جو اولو الالباب ہوں گے، جو عقل والے ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے باشعور اور باعقل تو سب کو ہی پیدا کیا ہے نا، لیکن جو واقعی اپنے شعور کو استعمال کرتے ہیں، جو جانوروں کی طرح زندگی نہیں گزارتے، جو بالکل بے عقل ہو کے زندگی نہیں گزارتے، وہی سبق حاصل کرتے ہیں، وہی عبرت پکڑتے ہیں. ورنہ تو سارے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان قصوں کو پڑھ کے بھی ان کے اوپر غور و فکر نہیں کریں گے، یا جس طرح پہلے ہم نے پڑھا کہ دن رات نشانیوں کے اوپر سے گزرتے بھی ہیں تو بھی وہ غور و فکر نہیں کرتے، نہ اللہ کو پہچانتے ہیں، نہ پچھلی قوموں کے اوپر آنے والے عذاب سے کوئی سبق سیکھتے ہیں. بیسیکلی تو یہ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے بھی یہ عذاب والی بستیاں تو بہت دیکھی ہوئی تھیں، اپنے تجارتی راستوں پہ گزرتے تھے ان سے، لیکن کبھی سبق تو نہیں پکڑتے تھے نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ عقل کو استعمال کرنے کی طرف جو ہے انسان کی توجہ دلاتے ہیں کہ جو عقل والے ہوں گے وہ ان قصوں سے عبرت پکڑیں گے، محض تمہیں قصے کہانیاں نہیں سنائی جا رہی. ٹھیک ہے. پھر یہ بھی بتایا کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ کوئی گھڑی گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے کہ جس طریقے سے یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بھی گھڑتے، الزام بھی لگاتے کہ یہ خود سے گھڑ کے لے آئے معاذ اللہ. تو اب قرآن کی بھی صداقت یہاں پہ اس طریقے سے بیان کی جا رہی ہے کہ دیکھو تم لوگوں نے جو سوال کیا تھا اس کا تو پورا پورا تمہیں جواب مل گیا کہ کیسے بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر پہنچے تھے. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوگی کہ یہ نبی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم دیا جاتا ہے، تو یہ نبی بھی سچا ہے اور یہ کتاب بھی سچی ہے. یہ کوئی گھڑی ہوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے جیسا تم اس کے اوپر الزام لگاتے ہو، اس نبی پہ بھی اور اس کتاب پر بھی، بلکہ جو آلریڈی کتابیں پہلے موجود ہیں یعنی تورات انجیل وغیرہ، ان کی تو یہ تصدیق کرنے والی ہے. قرآن مجید میں کبھی بھی ایسا نہیں کہا گیا کہ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں بھیجی گئی یا بس یہی کتاب ہے، کہ وہ ساری بھی الہامی کتابیں تھیں، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی تھیں، بلکہ ان کتابوں کو بھی نور اور ہدایت کہا گیا ہے قرآن میں. تو یعنی ان کتابوں کو کوئی جھٹلایا نہیں گیا ہے قرآن مجید میں. یہ نہیں کہا گیا کہ وہ کتابیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں تھیں یا انبیاء نے خود ہی سے وہ بنا لی تھی معاذ اللہ. ہمیشہ یہی کہا گیا کہ یہ قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور بلکہ مزید اس میں تفصیلات ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی. تو اس سے ایک تو قرآن کا سچ ہونا، حق ہونا واضح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان لوگوں نے بھی وہ جو یعنی جو سوال کیا تھا اس واقعے کے پورے بیان کے بعد بھی یہ چیز واضح کر دی گئی کہ دیکھو یہ کوئی اگر اس نے اپنے پاس سے بات گھڑی ہوئی ہوتی یا کوئی اپنی طرف سے تمہیں قصہ کہانیاں سنانے والا ہوتا تو اس طرح کی تفصیلات کسی کو کیسے پتہ چل سکتی ہیں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جو جیسا میں نے آپ کو بیچ بیچ میں حوالے بھی دیے تھے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھتے ہوئے کہ تورات میں اور انجیل میں بہت غلط طریقے سے ان واقعات کو بیان کیا گیا ہے، جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ جب ان کو بیٹے کے بارے میں بتایا گیا تو وہ تو بہت ہی زیادہ زمین پہ لیٹ گئے نعوذ باللہ اور غم کرنے لگے اور اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور یہ. حالانکہ قرآن مجید میں تو بالخصوص ان کے صبر کی تلقین کی گئی ہے، صبر جمیل واللہ المستعان. تو یہ انہوں نے ان کی اپنی جو کتابیں تھی اس میں انہوں نے تو بہت تحریف کر لی ہوئی تھی نا، تو اس وجہ سے وہ اس طریقے سے ڈسٹورٹڈ ورژن ہو ملتا ہے. ہاں یہ ضرور بتایا جاتا ہے کہ اب جو فائنل کتاب ہے وہ یہ قرآن ہے،
کیوں؟ کیونکہ جو پہلے کتابیں تھیں ان کے اندر اب بہت سی لوگوں کی باتیں جو ہے وہ شامل ہو گئی، تو وہ اب الہامی کتابیں اپنی اصل شکل میں تو نہیں رہی، تو وہ انسان کے لیے ہدایت یا رہنمائی تو نہیں بن سکتی جس میں لوگوں نے اپنی باتیں ڈال دی۔ تو اب فائنل ورڈکٹ یہ قرآن مجید ہی ہے جو کہ پرانی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے کہ ہاں وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور نیز اس میں جو ہے وہ تفصیل کلی شیء، اس قرآن میں ایک تو یہ بتایا گیا کہ اللہ کی طرف سے حق سچی بات ہے، یعنی اس میں قرآن مجید کی صفات بیان کی گئی ہے نا، پھر یہ بھی بتایا گیا کہ تصدیق کرنے والی ہے پرانی کتابوں کی، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے قوانین، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود، انسان نے جو اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے کس طرح سے گزارنی ہے اس کی تفصیلات، ٹھیک ہے، اور انسان کیا کرے گا تو ہدایت پر آئے گا، کیا کرے گا تو کامیاب ہوگا، اور کیا کیا رویہ اپنائے گا تو ناکام ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ اب اس میں نا ایک چیز اور سمجھ لینی چاہیے کہ اب یہ جو بات کہی گی نا وہ تفصیل کل شیء، اور تفصیل ہر چیز کی، تو اس کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ انسان یہ سوچنے بیٹھ جائے کہ دیکھ اس میں تو مجھے اب میتھس کے یا الجبرا کے اس میں فارمولاز تو مجھے کوئی نہیں مل رہے ہیں، اور یا اس میں کوئی کیمسٹری کے فارمولاز اور ایکویشنز وہ وغیرہ تو نہیں مل رہے۔ تو دیکھیے یہ یہاں پہ ظاہری بات ہے، اس لیے اولو الالباب کہہ کے بات کی گئی نا، کہ جو اس کے اوپر کوئی اس طرح کے اعتراضات اٹھائے گا تو وہ تو بہت ہی بے وقوفانہ سا ایک اعتراض ہوگا، بلا وجہ کی ایک نکتہ چینی ہوگی۔ جو بنیادی جتنے ہدایت کے طریقے اور احکامات یعنی جو انسانوں کے لیے ضروری ہیں وہ بتا دیے گئے ہیں، اب ان کی جو ایون اب آپ دیکھیں نا قرآن مجید میں تو پھر ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ ہم نے فجر میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، ظہر کی کتنی رکعت ہوں گی، کس طریقے سے پڑھنی ہے، کب بیٹھنا ہے، کب کھڑے ہونا ہے، یہ ساری چیزیں جو تفصیلات ہیں یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پتہ چلتی ہے نا، آپ کے عمل سے پتہ چلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے احکامات تو دے دیے، تفصیل تو بتا دی اس میں، اب اس کی جو زیادہ ایکسپلینیشن ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے دی وہاں سے ہم لیں گے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ قرآن کا موضوع انسان ہے کہ انسان جو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اس کو اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، تو اس میں ظاہر ہے میتھس کے، الجبرا کے یا کیمسٹری کے فارمولاز اور ایکویشنز تو نہیں ملیں گی نا، ٹھیک ہے نا، انسانی زندگی کے اوپر ہی بحث ہوگی، انسانی زندگی کے عمل اور اس کے کامیابی اور اس دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کیا چیز ضروری ہے، اور کس چیز سے انسان کو نقصان ہوگا یا شیطان کس طریقے سے انسان کو ورگلاتا ہے، انہی چیزوں کی تفصیل موجود ہوگی نا۔ تو یہ مقصد ہے اس کا، وہ تفصیل کل شیء، ہر وہ چیز جو انسان کی رہنمائی اور انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے وہ اس قرآن مجید میں بتا دی گئی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ تو اس میں قرآن مجید میں زکوٰۃ کا ذکر تو ہے، شرح فیصد تو نہیں بتائی گی کہ کتنی مال ہوگا اور اس پہ کتنے فیصد ہم زکوٰۃ دیں گے، وہ سب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے تعلیم دی، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے یہ ہے کہ اس دین کی تفصیلات اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، احادیث، ان سب چیزوں کو جاننا، سمجھنا، پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو علیحدہ کر کے اور آپ کی حدیث کی اہمیت کو کم کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم صرف قرآن سے ہی ہدایت لیں گے، یہ سراسر غلط بات ہے اور اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ بنائی گئی، ہمیں صاف واضح الفاظ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ صرف اس دور کے لوگوں کو نہیں کہا گیا تھا، سب کو یہ کہا جا رہا ہے، سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سنت اور آپ کے جو احکامات اور اعمال ہیں ان کی اہمیت ہونی چاہیے، اور اس پہ یقین بھی ہونا چاہیے۔ یہ جو بے یقینی کی کیفیت ہے نا، یا اعتراض والی جو کیفیت ہے، نہیں 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 ہم نہیں مانتے حدیث کو، یا یہ تو ایسی بات ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کا کوئی
جو ہے وہ ہم اس کے اوپر یقین نہیں کرتے، یا یہ تو بڑے عرصے بعد کمپائل ہوئی تھی، اس طرح کی باتیں کر کے لوگ جو ہے نا بہت ایک آپ کہہ لیں کہ غلط بات کر کے گناہ کما رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، احادیث کی اوتھینٹسٹی ضرور چیک کی جاتی ہے، لیکن ان کو ایک دم سے ایسے بلینکٹ کر کے ان کو نل اینڈ وائڈ نہیں کیا جا سکتا. یہ بات سمجھنے کی. ٹھیک ہے. اور تو یہ بتایا گیا کہ ایک تو یہ تصدیق کرنے والی ہے، پھر اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے. ہر چیز سے کیا مراد ہے؟ جس چیز کی ضرورت انسانوں کو ہے ان کی ہدایت کے لیے. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. تو یہ کتاب پھر ہدایت بھی ہے اور یہ رحمت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جو ہدایت پانا چاہتا ہے، جو رحمت پانا چاہتا ہے، وہ اس قرآن سے جڑ جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. قرآن، ہدایت، رحمت. ہدایت اور رحمت پانی ہے تو اس قرآن سے جڑ جاؤ، اور اگر اس قرآن سے جڑو گے تو تمہیں ہدایت بھی ملے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی ملے گی. تو جو بھی اولو الالباب ہیں، جو بھی ذی شعور ہیں، وہ سبھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہدایت مل جائے. وہ سبھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اللہ کی طرف سے رحم، فضل، اس کی عنایتیں مل جائیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کلیہ بتا دیا، اس کا طریقہ بتا دیا. ٹھیک ہے. اور رہتی دنیا تک یہی قرآن ہے جو کہ لوگوں کی ہدایت کا باعث بنے گا اور اللہ کی رحمت لینے کا باعث بنے گا. اور جو اس سے جڑتے ہیں نا، اس کا فہم حاصل کر کے صحیح طریقے سے اس کو سمجھ کے پڑھنے کے لیے، وہ اپنی زندگی میں جس طرح کی رحمتیں اور برکتیں محسوس کرتا ہے نا، وہ اس کو نہ پڑھنے والا یا اس سے غفلت میں رہنے والا تو محسوس کر ہی نہیں سکتا. یا اس کے ساتھ بالکل ایک لیا دیا سا رویہ رکھنے والا کہ بس وہ تھوڑا سا کبھی کوئی ایک صبح سورہ یاسین پڑھ لی تو کسی وقت کو سورہ رحمان پڑھ لی اندر سے، باقی سارا سال وہ بند پڑھی رہی، یا پھر کوئی وہ بدعات کے لیے اس کو استعمال کیا گیا. ہدایت پانے کے لیے فہم ہونا ضروری ہے نا. اب آپ کے سامنے کوئی بڑی اچھی کوئی حکمت کی بات آ کے کرے ہمارے سامنے، لیکن چائنیز زبان میں کر لے، جرمن زبان میں، فرینچ میں کر لے، تو ہمیں تو سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کیا حکمت بری بات تھی جس سے ہم نے کوئی فائدہ اٹھانا تھا. تو ایسے ہی ہے کہ اگر اس قرآن سے ہدایت پانی ہے تو پھر اس کو سمجھنا پڑے گا، اس پہ وقت لگانا پڑے گا، اس کے لیے قربانی دینا پڑے گی، اس کے ساتھ جڑنا پڑے گا، اور اس کا فہم حاصل کر کے پھر اس پر عمل بھی کرنا پڑے گا. تب ملے گی رحمت، تب ملے گی برکت، تب آئے گا فضل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. ٹھیک ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ اس میں بیان کر دیا. اب انسان اس سے غافل رہے، انسان اس سے دور رہے، تو یہ تو پھر اس کی اپنی کم عقلی ہے نا. ورنہ جو صحیح نیت کے ساتھ، ہدایت کی نیت بھی بہت ضروری ہے نا. اگر کوئی اس میں نکتہ چینی کی نیت سے اس کو پڑھے گا تو اس کو تو ہدایت نہیں ملے گی. جو واقعی ہدایت کی نیت سے پڑھے گا اس قرآن کو، اس کے لیے تو اس میں ہدایت ہے ہی ہے، اور اس سے تو انکار کیا جا ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. کس قوم کے لیے؟ اس قوم کے لیے جو ایمان والی ہے، جو ایمان لاتی ہے، جن کا ایمان ہے کہ واقعی یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور واقعی ہی اس قرآن سے جڑ کے مجھے ہدایت ملے گی، اور واقعی ہی اس سے جڑنے سے ہی مجھے اللہ کا رحم اور فضل ملے گا. یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو جنہوں نے ایمان ہی نہیں لانا، جنہوں نے شک میں رہنا ہے، یا جنہوں نے اس کے اوپر نکتہ چینیاں کرنی ہیں، اعتراضات کرنے ہیں، یا پڑھنا ہی اس نیت سے کہ ہم اس میں غلطیاں ڈھونڈیں، جس طرح کہ بہت سے نان مسلمس کرتے ہیں، وہ قرآن کو صرف اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ اس میں غلطیاں ڈھونڈیں، اس پہ اعتراضات کریں اور تنقید کریں، تو اس لیے تو ہدایت نہیں پاتے وہ. جو ورنہ ہدایت کی نیت سے اس کو پڑھے گا اور دل کو صاف کرتے ہوئے سچی خالص نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت دے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کی جو ہے وہ صفات اس آخری آیت میں بتائی ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے احسان کی یہ والی صورت بھی مکمل ہو گئی، اور پورا جو قصہ بہت خوبصورت تھا. بہت زیادہ اس میں لرننگ آئی ایم شور آپ لوگوں کی بھی سب کی ہوئی ہے.
میری بھی، سب سننے والوں کی، میں سب لوگوں نے اپنی اپنی زندگی کے لیے بہت سے لیسنز جو ہیں وہ یقیناً لیے ہوں گے. سب سے بڑا تو تقوی، پھر صبر، مشکل کے بعد آسانی، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے سامنے زندگی میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی نظام چل رہا ہے جو بظاہر تو کچھ نظر آتا ہے لیکن اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے. پھر تقدیر اور تدبیر، اس کے درمیان کیا کنیکشن ہے اس کے حوالے سے. پھر درگزر کرنا، اصلاح کرنا، ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا، اللہ سے مدد مانگنا، اور کیسے بھی حالات ہوں، اپنے بہن بھائی، اپنے سگے رشتے دار کس قسم کی بھی ذاتیاں کر لیں، ان کے ساتھ افو درگزر کا معاملہ کرنا. تو اس طرح کے بہت سے لیسنز اس دن ہم نے دیکھ لیے تھے اور بڑی ڈیٹیل میں دیکھے تھے، آپ لوگوں نے بھی بتائے تھے. البتہ جو ایک اس چیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے نا، اس میں ہمیں زندگی کے بہت سے اب تضاد کہتے ہیں نا، اپوزٹس، وہ نظر آتے ہیں. اس طریقے سے بھی اگر ہم اس کو دیکھیں نا، کیونکہ دیکھیں نا، ہم نے ظاہر اپنی زندگی کے لیے اس میں لیسنس لینے ہیں نا، تو زندگی انسان کی سارا وقت ایک جیسی تو نہیں رہتی. پہلے بچپن کا دور ہوتا ہے، پھر تھوڑا لڑکپن کا، پھر جوانی کا، پھر بڑھاپے کا. تو جہاں پہ انسان کی جسمانی سٹیجز مختلف ہوتی ہے نا، اسی طرح سے اس کے حالات اور سچویشنز بھی مختلف ہوتی رہتی ہیں. جب ٹین ایجرز ہوتے ہیں تو اور طرح کی پرابلمس ہوتی ہیں، جب انسان جوان ہوتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، تو اور طرح کے مسئلے مسائل اور سچویشن زندگی میں آ جاتی ہیں. پھر اور آگے جاتے ہیں 40s میں، 50s میں، تو مزید طرح کے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے. تو جس طرح انسان کی یعنی جسم میں تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، اس طرح اس کی زندگی کے حالات اور سچویشنز بھی بدل رہے ہوتے ہیں نا. کبھی انسان بہت خوشی کا وقت گزار رہا ہوتا ہے، بڑا پرامن، بڑا پرسکون، لیکن پھر ساتھ غم بھی آ جاتے ہیں، تکالیف بھی آ جاتی ہیں، آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں، سخت حالات بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری ہی چیزیں، سارے طرح کے تضاد جو ہیں ہمیں اس صورت میں ملتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا جو سارا قصہ ہم نے پڑھا نا، اس میں جدائی بھی نظر آتی ہے، اس میں ملاپ بھی نظر آتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں غم بھی ہو رہا ہے، خوشی بھی ہو رہی ہے، کبھی قحط پڑ رہا ہے، پھر خوشحالی بھی آ جاتی ہے، تنگی ہو رہی ہے، پھر آسانی بھی ہو جاتی ہے. نفرت اور دشمنی بھی ہمیں اس میں نظر آ رہی ہے بھائیوں کی، اور پھر ان کا اقرار کر کے، اعتراف جرم کر کے استغفار کر لینا، یہ بھی نظر آ رہا ہے. ان کی ندامت بھی نظر آ رہی ہے، یعنی وہ خطا بھی نظر آ رہی ہے اور ان کا اعتراف اور استغفار بھی نظر آ رہا ہے. پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قید بھی ہو رہی ہے، رہائی بھی ہو رہی ہے. اب قید جو ظاہر ہے وہ ایک مشکل اور تکلیف دہ اور صبر آزما مرحلہ ہے، اور اس کے بعد پھر ان کی رہائی، اور اس میں پھر خوشی بھی ہے. اور کبھی انسان کی تکریم پر، اس کی عزت پر حرف بھی آ جاتا ہے، کوئی ایسے حالات بھی ہو جاتے ہیں، کوئی الزام بھی ایسا لگ جاتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہٹ بھی جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت، وہ تکریم، وہ دوبارہ بھی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو انسان کی زندگی میں حالات ایک جیسے نہیں رہتے ہیں. اب آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں کہ کس طرح، کس جگہ سے نکلے، ایک بالکل ہی وہ مطلب انڈر ڈیولپڈ سی جگہ تھی نا، وہاں سے نکل کے کتنے ایک بڑی سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچایا، اور صرف پہنچایا نہیں، وہاں کا بادشاہ بنا دیا. یعنی ایک بالکل عام زندگی گزارنے والے بچے کو وہاں سے اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے کتنی سویلائز سوسائٹی میں پہنچایا، اور پھر وہاں پہ کتنے مختلف حالات سے گزرتے گزرتے وہ پھر بالآخر رہا ہو کے وہاں کا بادشاہ بن جاتے ہیں. تو یہی بات ہے کہ انسان کی ساری زندگی جو ہوتی ہے نا، وہ آزمائش ہوتی ہے. ہم لوگ عموماً سے تکلیف کو ہی آزمائش کہتے ہیں. جو اچھے اور پرسکون حالات ہوتے ہیں نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کا ٹیسٹ ہی ہوتا ہے کہ انسان اس میں کہیں اپنے رب کو بھول تو نہیں جاتا، کہیں اس میں رب کا شکر ادا کرنا بھول تو نہیں جاتا، یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تو بھول نہیں جاتا کہ اب میرے پاس اتنا کچھ آ گیا اور وہ اپنی زندگی میں مگن ہو جائے. تو یہ بھی امتحان ہے، اور پھر انسان کے صبر کا بھی امتحان ہوتا ہے جب وہ کسی مشکل میں یا آزمائش میں آتا ہے.
تو بس سمجھنے کی بات یہی ہے کہ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے صبر و استقامت پہ سے کام لیتے ہوئے جو بھی ہے نا حالات ان کو برداشت کرنا ہے اور اس میں سے اللہ گزرنا ہے اللہ کی مدد مانگتے ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مدد آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو بھی اس دنیا کے معاملات ہیں، جو بھی تضادات ہیں، جیسی بھی سچویشنز ہیں، عارضی ہیں، کیونکہ دنیا ہی عارضی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز انسان کو سمجھ لینی چاہیے۔ تو جس کی نگاہ آخرت پر ہوگی نا، وہ پھر اس زندگی جو دنیا کی زندگی ہے اس کو بڑے اچھے اور بہترین طریقے سے گزار سکتا ہے۔ وہ دنیا میں آنے والی تکالیف اور مصائب پر بھی پازیٹیو رویہ رکھے گا، اور خوشی اور راحت اور آسانیاں اور کامیابیاں اس میں بھی وہ ایک معتدل رویہ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہوتے ہوئے اللہ کا شکر باندھے گا، اور اپنی جو زندگی ہے اس میں ایک بیلنس قائم رکھ سکے گا، ٹھیک ہے نا۔ ٹیسٹ ہی یہی ہے نا کہ ہم اصل میں ہم نہیں سمجھ پاتے نا۔ آپ دیکھیں ہر ایک کو گلے ہیں، شوہر کو بیوی سے، بچوں کو والدین سے، والدین کو بچوں سے، ہر طرح کے، یعنی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گلے شکوے بھی چل رہے ہوتے ہیں، اور کبھی انسان کو اپنی زندگی اور اس کے حالات سے گلے شکوے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو بس یہ انسان کے صبر کا ٹیسٹ ہے نا۔ اب وہی بات ہے کہ جتنا جس کا ظرف اور جتنا جس کا اللہ سے اور اس قرآن سے تعلق ہوگا اسی حساب سے اس کا رویہ بھی ہوگا نا، ٹھیک ہے نا۔ ورنہ آزمائش تو اللہ کی طرف سے ہمیشہ سے ہی آتی ہے، ہر ایک پر آتی ہے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی آتی ہے، ان پہ بلکہ زیادہ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے صورت میں کہ ایک جیسے حالات زندگی میں نہیں رہتے، تضادات ہوتے ہیں انسان کی سچویشن میں، مختلف مختلف سچویشنز ہو جاتی ہیں۔ تو انسان کو عقل اور ہوش سے کام لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خوبصورت کردار ہمیں اس میں ملتا ہے نا، اس کی بھی جو بے پناہ کوالٹیز ہیں ان کے اوپر بھی دوبارہ سے نظر ضرور ہم نے ڈالنی ہے کہ کیسے ایک صبر کا ایک اتنا زبردست نمونہ صبر کا، استقامت کا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی مایوسی نہیں ہے، مایوسی جا رہے ہیں اس میں سے صبر کے ساتھ، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہی چیزیں ہمیں سیکھنے کی ہے، بلکہ الٹا دوسروں کو بھی جو ہے وہ سمجھاتے ہیں، ان کو بھی ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرتے ہیں، بلکہ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کے ساتھ بھی وہ اچھا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ تو ایک بڑا مضبوط کردار ہمیں نظر آتا ہے، اور ایک بڑے معاملہ فہم شخصیت جن کی باتوں میں حکمت بھی ہے، اور ان کو واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا علم بھی دیا گیا تھا، ظاہر ہے خوابوں کی بھی تعبیر بتا دیتے تھے، معاملہ فہمی بھی بہت زبردست تھی ان میں، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا برداری بہت تھی، کوئی جزا فضا اللہ سے کوئی گلے شکوے ان کے نہیں تھے، اور بس سر جھکایا ہوا جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ پہ توکل، اللہ کے ساتھ گہرا تعلق، اللہ والوں سے محبت، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی امانت دی ہے اس کی پاسداری، کیا مجھے یہ اور عہدہ ملا ہے تو میں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے اس کی ذمہ داریاں نبھانی ہیں۔ اور پھر اس میں ہاں اپنا جو ایک سیلف کنٹرول ان کا نظر آتا ہے اپنی جوانی کے ٹائم پہ، یہ بھی بہت زبردست ایک اس کا لیسن ہے نا، جب وہ زلیخا والا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ بہت سمجھنے کی بات ہے، اسپیشلی یوتھ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اتنا کچھ ہو گیا، اللہ نے ان کو بادشاہ بھی بنا دیا، جن لوگوں نے ان کے ساتھ دشمنی کی تھی سگے بھائی وہ آ کے ندامت سے کھڑے بھی ہیں، لیکن ایسی عاجزی، کوئی ان میں تکبر نہیں، کوئی ان میں بدلے کی جو ہے وہ خواہش نہیں، کوئی ان میں بھائیوں کو شرمندہ کرنے کی اور ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرنے کی کوئی خواہش نہیں، ذکر بھی نہیں کرتے ہیں کوئی کا، لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی باز پوز ہے ہی نہیں، بس اور بلکہ ان کو بھی کہہ رہے ہیں اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، تو دوسروں کو بھی امید دلانے والے نا۔ اور پھر اتنے وہ ہمیں ان میں عاجزی نظر آتی ہے، اور یہ کہ کوئی خود پسندی ان میں نہیں ہے، سب آج لوگ خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں نا، کوئی اور ہوتا تو کہتا دیکھو میں تو بڑا زبردست تھا، میں کن حالات سے گزرتا ہوا آج بادشاہ بن کے بیٹھ گیا ہوں، تو میری تو بڑی یہ اپنی کوالٹی اور میری بڑی کامیابی انسان اپنے آپ سے جوڑنے لگ جاتا ہے۔
اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امتحانات کے ساتھ جو ہے نا وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے درجات ملتے ہیں. اب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب تو دکھایا، لیکن اس کے بعد وہ کتنی زیادہ ایک مشکل سے آزمائش در آزمائش سے گزرتے گئے، ٹھیک ہے نا. اور پھر ظاہر ہے آخرت کا تو بھلا ہے ہی ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت اچھا اجر ان کو دیا نا. تو درجات کی بلندی کے لیے امتحانات آتے ہیں، ان میں سے گزرنا پڑتا ہے، قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، بعض دفعہ بہت مشکل حالات میں سے بھی. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ ہم خواہش تو رکھیں جنت کی، لیکن ہم کسی قسم کی کوئی قربانی دینے کو تیار نہ ہو، یا کوئی ایسی مشکل آ گئی ہے تو اس میں ہم جزا فضا کرنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ رویہ مومنین کا نہیں ہوتا. تو اس میں سے ہر کوئی اپنی زندگی کے لیے لیسن لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ چھوٹی سی بات ہے کہ ہم سب جنت کی خواہش کرتے ہیں، لیکن پھر ساتھ صبر، توکل، یہ والی کوالٹیز بھی ہمیں اپنانی ہے نا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی کردار میں ہمیں صبر، توکل بہت زیادہ نظر آتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی، ٹھیک ہے، انتہا کا صبر، اور پھر احسان کی روش بھی. تو یہ جو ایک بہترین قصہ ہے نا، مطلب یہ ہر ایک کے لیے کہ وہ یو کے کا کوئی سنگر کیٹ سٹیون شاید نام آپ نے سنا ہو، وہ جب دین کی طرف آئے تو اسلام قبول کیا، پھر نام بھی یوسف اسلام نام رکھا تھا، کیونکہ اس سورت کو پڑھ کے نا، سورہ یوسف کو پڑھ کے اس کا یہ کہنا ہے کہ میں بہت متاثر ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو بہرحال الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت ہماری مکمل کی. بہت زیادہ سیکھنے والی باتیں تھیں اس میں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے، جو کمی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ اس پہ ہم سب کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. تھوڑا سا ٹائم ابھی ہمارے پاس ہے تو ہم سورت رعد آگے ہے، سورت الرعد، را، عین اور دال، اس کا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ پس منظر، یا اگر ہم اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو اگلی سورت جو ہے سورت الرعد، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے 13ویں نمبر کی سورت ہے مصحف میں، لیکن ویسے 96 نمبر اس کا آتا ہے نزول کے اعتبار سے. 6 اس کے رکوع آیات جو ہیں وہ 43 ہیں، 43. کلمات جو ہیں اس میں 855 بتائے جاتے ہیں الفاظ، اور حروف کی تعداد 3506 بھی ہے، 3545 بھی مختلف آتے ہیں. اور اس سورت کا جو دوسرا رکوع ہے اس میں یہ ورڈ آتا ہے رعد، تو جس کا مطلب ہوتا ہے بادلوں کی گرج، جو ایک تھنڈر جو ہوتا ہے نا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری سورت جو ہے وہ بادلوں کے اوپر، بادلوں کی گرج چمک کے اوپر ہی ہوگی، بس ایک جگہ پہ ایک نام آتا ہے، اسی سے یہ سورت جو ہے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے، جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ پوری سورت جو ہے اس نام کے ارد گرد نہیں گھوم رہی ہوتی، وہ تو صرف ایک طرح کی علامت ہوتی ہے جو سورت کا نام ہوتا ہے، بس ایک پہچان کرنے کے لیے، تو کوئی بھی ایک ورڈ اس میں سے ہوتا ہے. اچھا، پھر اس سورت کے بارے میں ایک چیز ذرا یہ سمجھ لیں کہ اس سورت کے نا مکی مدنی ہونے میں کافی اختلاف ہے. بعض لوگ اس کو مدنی تصور کرتے ہیں، اور زیادہ تر کا یہ ہے کہ یہ مکی سورت ہے، کیونکہ اس کے جو مضامین ہیں نا، اگر آپ ان کے اوپر غور کریں تو توحید، رسالت، آخرت، اس کے حوالے سے بحث ہے اس کے اوپر. تو یہی لگتا ہے کہ یہ مطلب مکی دور کے کوئی، آپ کہہ لیں گے آخری دور کی ہی صورت ہوگی، جس میں بہت زیادہ مخالفت ہو رہی ہے دشمنوں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے، بہت زیادہ حالات تنگ کیے جا رہے ہیں، اور اس بار بار جو ہے ان کو سمجھایا گیا. اس صورت میں بھی یہی ہے، جو مرکزی مضمون اس کا ہے نا، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے یہ نبی جو ہیں یہ سچے ہیں، اور آخرت ضرور آنی ہے. اور پھر اس صورت میں جو ہے نا تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کے ذریعے جو ہے، یعنی کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اتنی پھیلی ہوئی ہیں، ان کے ذریعے تذکیر کی گئی ہے، یعنی یاد دہانی کی گئی ہے، نصیحت کی گئی ہے، اس کے ذریعے بتایا گیا. اور اس صورت میں بھی آپ کو جو ہے نا اپوزٹ چیزیں ملیں گی. جیسے آپ نے پہلے سورۃ ہود میں پڑھا
اس کا مرکزی مضمون کیا تھا؟ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، سننے والے اور بہرے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہم نے پڑھا، اس میں بھی ہم نے بہت سے جیسا بھی دیکھے کہ اپوزٹس دیکھے، تضادات دیکھے۔ اور اس صورت میں بھی جو ہے نا ہمیں پتہ چلے گا کہ حق بھی ہے اور باطل بھی ہے۔ حق کو اپنانے اور عقل و شعور کو استعمال کرنے سے انسان کو کیا فائدے ہوتے ہیں، اور جھوٹ کی طرف جانے سے انسان کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حق اور باطل کی جو ایک کشمکش ہے یا سچ اور جھوٹ کا فرق، وہ بھی اس میں ہمیں بڑا واضح نظر آتا ہے، اور حق اختیار کرنے والوں کو اللہ نے کیسے کامیابیاں دی، اور باطل کا ساتھ دینے والوں یا خود جو باطل طاقتیں قوتیں تھیں ان کو اللہ نے کیسے ختم کیا۔ تو اس طرح کے اس کے مضامین ہیں، اور یہ بھی کہ انسان کو عقل و شعور دیا گیا ہے۔ ہم دیکھیں گے اس میں جو مظاہر قدرت ہیں کائنات میں، سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، یہ بارش، بجلی، کڑک، ان سب کی طرف توجہ دلا کے انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کا نہ صرف احساس دلایا گیا ہے، بلکہ اس کو یہ بھی باور کرایا گیا ہے کہ وہ ذات ایک ہی ذات ہے جو خالق ہے اس تمام کائنات۔ تو تم جس طرح کے شرک کر رہے ہو نا، ان کی کوئی دلیل نہیں ملتی اور اس کی کوئی گنجائش جو ہے وہ نہیں نکلتی۔ اس کی بھی اعلیٰ جیسا میں نے کہا نا، یہ بنیادی ٹاپکس آپ کو نظر آئیں گے۔ چلیے اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہیں، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ الف لام میم را، حروف مقطعات، تلک یہ، آیات الکتاب آیات ہیں کتاب کی، الکتاب یعنی خاص کتاب قرآن کی، والذی اور وہ جو چیز، یعنی والذی جو چیز، انزلہ اتاری گئی، نازل کی گئی، الیکا آپ کی طرف، من ربکا آپ کے رب کی طرف سے، الحق کو حق ہے، ولیکن لیکن اکثر الناس لوگ، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو الف لام میم را حروف مقطعات سے آغاز ہو رہا ہے سورت کا، اور جیسا کہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو حروف ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی ان کی تفصیلات نہیں بتائی ہیں، اور بس یہ قرآن مجید کے معجزہ ہونے اور لوگوں کو عاجز کر دینے کا آپ کہہ لیں کہ ایک طریقہ کار بھی ہے۔ ہاں بالعموم ان حروف مقطعات کے بعد عموماً قرآن مجید کا کوئی ذکر ہوتا ہے، قرآن مجید کی صفات، قرآن مجید کی تعریف اور اس کی حقانیت کا بیان ہوتا ہے، تاکہ وہی بات کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ واقعی ایک معجزہ ہے اور یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو اس طریقے کی کبھی یہ ایکسپریشن ان حروف مقطعات سے دیا گیا۔ تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ یہ آیات ہیں الکتاب کی، خاص کتاب کی، اللہ کی کتاب کی، کوئی عام کتاب نہیں ہے، نہ کوئی یہ عام علم ہے، نہ کسی عام ہستی کی طرف سے یہ دیا گیا، یہ خاص کتاب ہے، اس کی آیات بھی خاص ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا کتاب ہے، اور بہت ہی عظیم الشان کتاب ہے۔ اور وہ کتاب پھر نازل کیسے کی گئی ہے؟ حق کے ساتھ، حق پر مبنی کتاب، حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے، یعنی سراسر حق، سراسر سچائی پر مبنی ہے یہ کتاب، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے بھیجی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی مکرم فرشتے کے ذریعے یہ وحی جو ہے وہ نازل کی گئی، اور اللہ تعالیٰ کے خاص و خاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھیجی گئی۔ پھر اتنے خاص موقع پر، اتنے خاص شہر میں، اس طریقے سے ایک خاص رات میں اس کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی عام کتاب تو نہیں ہو سکتی نا جس کے ساتھ اتنی اہم چیزیں جڑی ہوئی ہوں، تو اور پھر ایسی ایسی باتیں اور ایسے ایسے واقعات ہیں، اس کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے، تو اس کا حق
اور سچا ہونا تو خود ہی واضح ہو جاتا ہے. یعنی حق جو ہوتا ہے اس کو اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے کوئی ایسے ثبوت وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی. حق تو اپنا آپ واضح کر دیتا ہے. حق سچائی جو ہے وہ کبھی نہ کبھی سامنے آ جاتی. تو جو اس کو سوچ کے سمجھ کے پڑھ لے اس پہ یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اس کتاب میں جو ہے کسی قسم کی کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے. یہ سراسر ہدایت ہے اور سراسر سچائی پر مبنی کتاب ہے. لیکن پھر بھی اکثر لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے ہیں اس کے اوپر. جو پچھلی سورت کا جو ہم نے پچھلی سورت کی جو لاسٹ آیت پڑھی تھی اس میں بھی دیکھیں قرآن مجید کی ہی صفات بیان کی گئی. تو اسی سے پھر اب آپ اس کو کنیکٹ کریں کہ آگے بھی جو ہے قرآن مجید کی صفات ہی بیان کر کے اس کتاب کا حق سچ ہونا جو ہے اس کو واضح کیا جا رہا ہے. اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے انزل الیک من ربک، تیرے رب کی طرف سے. بار بار یہ چیز مینشن اسی لیے کی جاتی ہے تاکہ ان کو اچھی طرح سے یہ باور کرا دیا جائے کہ یہ کتاب کتنی سچی اور حق پر مبنی کتاب ہے. لیکن پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. وہی بات ہے کہ جن کے اندر ہدایت کی طلب ہی نہیں ہے، جنہوں نے ضد پر ہی رہنا ہے اور جنہوں نے اپنی حد دھرمی نہیں کرنی، وہ تو اس کو جھٹلائیں گے. وہ تو یہی کہیں گے کہ یہ جھوٹی کتاب ہے اور اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ہم نہیں مانتے نہ اس کتاب کو نہ اس نبی کو. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مشرکین کا تو یہی تھا نا، کہتے تھے گھڑا ہوا کلام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتے تھے ایسی جو ہے یہ مجنون ہے معاذ اللہ، اور جادوگر ہے، سحر کر دیتا ہے، غلط بات کرتا ہے. تو یہ چونکہ ان کے اعتراضات ہوتے تھے تو اس صورت میں ساتھ ساتھ جو ہے نا ان اعتراضات کو ایڈریس اس طرح سے کیا گیا ہے کہ یہ سچی کتاب ہے، تم نے ماننا ہے تو مان لو. تم نے ہدایت پر آنا ہے، اس کو پڑھ کے ہدایت لے لو. تم نے اس نبی کو اور اس کتاب کو سچا مان کے اس کو اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ بنانا ہے تو بنا لو. نہیں مانو گے تو اس سے اس کتاب کی سچائی اور اس کی حقانیت پہ کوئی حرف نہیں آئے گا. یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حق پر مبنی کتاب رہے گی، سچ پر مبنی کتاب رہے گی. اس کی حقانیت میں کوئی کمی نہیں آنی. تم لوگ ہی دیکھ لو کہ تم نے ماننا ہے تو مان لو، نہیں ماننا تو نہ مان. اچھا، تو یہ ایک طرح کا چیلنج بھی کر دیا گیا اور قرآن مجید کے حق میں دلیل بھی دے دی گئی، اس کو سچا بھی ثابت کر دیا گیا. آگے دیکھیں، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر نہیں آتے. پھر وہ عرش پر مستوی ہوا اور سورج اور چاند کو مستوی کیا، سورج و چاند کو مسخر کیا، ہر ایک مقررہ مدت کے لیے چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کاموں کی تدبیر کرنے والے ہیں. وہ نشانیوں کو کھول کھول کو بیان کرتا ہے تاکہ تم رب سے ملاقات کا یقین کر لو. اللہ تعالیٰ الذی وہ ذات ہے، رفع عرفہ بلندی کے لیے آتا ہے نا، جس نے بلند کیا. کس کو بلند کیا؟ السماواتی آسمانوں کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک سے زیادہ آسمان ہے. بغیر عمد، بغیر یعنی بغیر، عمدن جو ہے یہی روٹ ورڈ ہے، عین میم دال. تو یہ ستون کے لیے آتا ہے. اس عمود کا ورڈ شاید آپ نے سنا ہو، سیدھے کے لیے آتا ہے، 90 ڈگری کے لیے. اردو میں اگر کسی کو شاید پتہ، اسی سے ہے عماد عمد. تو یہ جو پلر ہوتا ہے نا اس کے لیے آتا ہے. بغیر عمدن، بغیر ستونوں کے. ترونہا، تم دیکھتے ہو اس کو. تم کے لیے، را حمزہ یا دیکھنا، اور ہاں جو ہے اس کو یعنی وہ ستون. ثم پھر، استوا مستوی ہونا، سین واو یا جو کہ ویسے برابری کا معنی ہوتا ہے. استوا یا پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. اعلیٰ اوپر،
عرش اپنے عرش کے، وسخرا اور اس نے مسخر کیے، الشمسا سورج، والقمرا اور چاند، کل سب کے سب، یجری وہ چل رہے ہیں، یا تین والا وہ کے معنوں میں، جیم را اور یا، جیسے جاری ہونا، تجری جنات تجری من تحتها الانہار، تو چلنے کے معنی میں، ٹھیک ہے، وہ چل رہے ہیں، لی اجلین لیے ایک مدت کے، مسمن سین میم واؤ جو کہ معلوم ہے، جو کہ مقرر ہے، ٹھیک ہے، یدبرو وہ تدبیر کرتا ہے، دال با اور را، دبر یعنی پشت تک جانا اور اصل تک جانا، تو تدبیر کرتا ہے، الامرا کام کی، یفصلو وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اس میں بھی یا جو آتا ہے ان والا وہ کے معنوں میں، فا صاد لام روٹ ورڈ ہے، الآیاتی نشانیوں کی، یفصل الآیاتی تفصیل بیان کرتا ہے آیات کی، لعلکم تاکہ تم بلقاء ربکم ملاقات کی اپنے رب کا، یعنی اپنے رب سے ملاقات کرنے کا تم کیا کرو، تو کی نون تم یقین کر لو، لقاء جو ہے اس کا روٹ لام قاف اور یا ہے، تو کی نون یا قاف نون یقین رکھنا، اور تا جو ہے آتا ہے ان والا تم کے معنی کہ تم یقین کر لو۔ لمبی آیت ہے اور بہت سی چیزیں ہیں اس میں سمجھنے کی، تو اس میں جو ہے نا ونس اگین جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی چونکہ ذات کے لیے دلائل بھی دیے گئے ہیں سورت میں، اور اس کے لیے پھر مختلف طریقوں سے یعنی تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو اتنی نشانیاں اس قدرت میں موجود ہیں ان کو دیکھو، ان نعمتوں پہ غور کرو تو تمہیں اللہ کی ذات کا اصلی کا احساس ہوگا۔ تو وہی بات اس میں ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جس نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے، لیکن وہ ذات کون سی ہے، اس کی بڑائی کے بیان کے لیے، اس کی طاقت کے بیان کے لیے آگے ایک بہت جو ایک زبردست ایک فینومینا جو انسان روز دیکھتا ہے لیکن اس پہ غور نہیں کرتا، اس کو دلیل بنایا گیا، اس کو ثبوت بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقانیت اور اس کی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے، اور اس کے ہی مالک کے ملک اور مختار ہونے اور اس کی طاقت اور اس کے قبضہ قدرت کے بیان کے لیے یہ دلیل اختیار کی گئی ہے۔ تو اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو مشرکین مکہ یعنی جو مخاطبین ہیں وہ اللہ کی ذات کے انکاری نہیں تھے، پہلے بھی ہم کئی دفعہ پڑھ چکے، اللہ کو تو وہ مانتے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ کائنات جو اللہ نے بنائی ہے، لیکن انہوں نے شرک کے بہت سی قسمیں ایجاد کر لی ہوئی تھی جس کی وجہ سے بہت گمراہی کا شکار ہو گئے تھے، عقیدے کی گمراہی بھی اور عمل کی گمراہی۔ تو ان کو اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ دیکھو اللہ خالق ہے اور اللہ نے یہ کیا، یہاں پہ ان کو سیدھا سیدھا یہ بتایا گیا کہ تم ذرا اس فینومینا کے اوپر غور کرو کہ آسمان جو ہیں، اور ایک آسمان نہیں ہے، السماوات کہا گیا نا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ آسمان ہے اور 7 آسمان ہے جو کہ ہمیں بتایا گیا ہے، اور کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، چھت کی طرح ہم تو جو یہ دیکھتے ہیں صرف ایک آسمان ہے نا، آسمان دنیا جس کو کہتے ہیں، ہمیں تو وہی نظر آتا ہے، اس سے آگے کی تو ہماری رسائی نہیں ہے، وہی اتنا بڑا ہے، اور وہ کھڑا کیسے ہے، بغیر عمد ترونھا، بغیر ستونوں، یعنی آپ دیکھیں نا ایسے یہ بلڈنگ کوئی بنتی ہے، گھر بنتا ہے تو اس کے لیے پلرز بنائے جاتے ہیں، ان پہلے بنیادیں ہوتی ہیں، پھر پلرز ہوتے ہیں، پلرز کے اوپر چھت ڈالی جاتی ہے نا، ہوا میں تو چھت کھڑی رہ نہیں سکتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی جو ایک چھت اللہ تعالیٰ نے ہمارے سر پہ قائم کی ہوئی ہے، ان کے ہمیں کوئی ستون نہیں کہیں نظر آتے، بغیر ستونوں کے قائم ہے اور بالکل صحیح قائم ہے، کوئی رخنا نظر نہیں آتا، کوئی ٹیر نظر نہیں آتی، کوئی ایسا خدشہ ہمیں نہیں ہوتا کہ آسمان گر جائے گا اوپر، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات تو وہ ہے، دیکھو جس نے آسمانوں کو کتنے زبردست طریقے سے قائم کیا ہے کہ کوئی ستون تو ہے ہی نہیں، بغیر ستونوں کے کھڑی ہیں یہ چھتیں، 1 2 3 4 5 6 7 ساری کی ساری۔ تو کیا یعنی تمہیں
اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا اس بات کے اوپر غور کر کے. ٹھیک ہے, ایک تو اس کا یہ ترجمہ ہے کہ کوئی ستون نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے آسمان جو ہے وہ ایسے قائم کیے ہیں. ایک اس کا ترجمہ ایک اور طرح سے بھی کیا گیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ بغیر عمد ترونہا کہ ایسے ستون ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے. یعنی کوئی ایسا اللہ تعالیٰ نے کوئی فنومنا, کوئی ایسا طریقہ کار رکھا ہے, کوئی ایسے ستون ہیں لیکن وہ تمہیں نظر نہیں آتے. ایک ترجمہ تو یہ نا کہ بغیر ستونوں کے, دوسرا ترجمہ یہ کہ ستون ہے, تم اس کو بغیر ستونوں کے دیکھتے ہو لیکن ایکچولی وہ ستون یا وہ پلرز جو ہیں وہ ہیں یہاں پہ, جس کو آج کل سائنس نے جو ہے وہ میگنیٹک فیلڈ کا نام دیا نا, کہ جیو میگنیٹک فیلڈ ہے کہ آسمان کی زمین کی جو وہ ایک اندر کور میں جو نکل اور آئرن اس کی وجہ سے ایک وہ کشش سی ہوتی ہے, اور اس سے پھر وہ ایسی یعنی اس طرح کا ایک پوری میگنیٹک فیلڈ بن جاتی ہے جس کی وجہ سے ایک اس طرح کی پاور ہے کہ وہ آسمان بھی اپنی جگہ پر ہے, زمین بھی اپنی جگہ پر ہے. تو مطلب سائنس تو اب اتنے عرصے کے بعد آ کے اس چیزوں کی ایکسپلینیشن دے رہی ہے نا. اب آپ ان کو, اب اس کو میگنیٹک فیلڈ آپ کہہ لیں یا کوئی بھی اس طرح کا کوئی فینومینا, کوئی کشش یا جو بھی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا نظام قائم ہے. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو دیکھے اتنے ہزار سال پہلے یہ چیز بتا دی تھی. تو اس کا ایک ترجمہ یہ بھی بنتا ہے کہ کوئی ستون ایسے ہیں بڑے بڑے لیکن تمہیں نظر نہیں آتے, کیونکہ ظاہر انسان کی تو حیثیت ایسی ہے نہیں, اس میں تو ایسی کوئی قدرت ہے نہیں کہ وہ دیکھ سکے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی ایسی نہ نظر آنے والی چیز بنائی ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے انسان کے پاس کوئی ایسا ٹول, کوئی ایسا طریقہ کار ہے نہیں. ٹھیک ہے, اور پھر یہی بات کہ اللہ نے یہ آسمان بنائے, کوئی اور ذات اس کے ساتھ ایسا کرنے میں شریک نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی جو صفت ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے, وہ یکتا ہے اپنی صفت تخلیق میں, کوئی اس کا ثانی نہیں, کوئی اس کے ساتھ کائنات کی کسی چیز کو تخلیق کرنے میں شریک نہیں ہے. تو پھر یعنی کہنا کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم نے پھر کیسے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے, اور مختلف قسم کی ہستیوں کو تم اللہ کے برابر یا سمجھتے ہو, یا ان ہستیوں کے اندر اللہ کی صفات کو ڈھونڈ کے ان کے آگے جھکتے ہو. حالانکہ جو اتنا زبردست خالق ہے جس نے اس طریقے سے آسمانوں کو بنایا ہے, تو اس کو باقی کام کرنے کے لیے کیا دوسری ہستیوں کی ضرورت پڑے گی؟ جس طرح تمہیں لگتا ہے کہ شاید کائنات کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری ہستیوں کو اپنے ساتھ شریک کر لیا, اس کے بغیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معاذ اللہ کی کوئی ایسی طاقت نہیں. تو یہ آپ کہہ لیں کہ اس طریقے سے جو ہے نا انسان کو جگایا جا رہا ہے, اس کو تھوڑا ہلایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس آسمان اس کی تخلیق کی طرف کہ کس طریقے سے اس کی تخلیق کی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی وہی بات کہ لوگوں کو ذرا یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے یا یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے ارد گرد اللہ کی جتنی قدرت کی نشانیاں ان پہ ہی غور کر کے دیکھ لو, کیونکہ ان کے مطالبے ہوتے تھے نا کبھی معجزہ کا مطالبہ, یا جیسے ابھی حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے جو سارا قصہ تھا وہ پوچھ لیا کہ شاید اس کو نہیں پتا ہوگا, پھر تو ہمیں پتا چل جائے کہ اس میں پی سچا ہے یا نہیں, یا کتاب سچی ہے یا نہیں. تو اس طریقے سے ان کے اعتراضات کے جواب دیے جاتے ہیں. تو دیکھو اگر تمہیں اللہ کی ذات کو پہچاننا ہے تو کائنات میں اتنی نشانیاں, اور یہ جو دلیل ہے نا کائنات کی نشانیوں سے تذکیر کرنے کی, یہ اتنی ٹھوس اور مضبوط دلیل ہے کہ جو اللہ کو مان کے اس کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ کافی ہے, اور جو نہیں مانتے یعنی ایتھیسٹ وغیرہ ان کے ساتھ بھی اگر بحث کرنی ہو یا ان کو بھی بتانا ہو تو یہی ایک دلیل کافی ہے کہ ایک یہ تمہارے ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل یا یہ کتاب یا یہ پین یا اب اس کمرے کی کوئی چیز آپ لے لیں, ٹیبل چیئر, یہ خود بخود نہیں بن سکتی. تو پوری کائنات کی اتنی زیادہ چیزیں اور ایسی ایسی مخلوقات اور پھر یہ سارا نظام, یہ اتنا جو مربوط طریقے سے مستحکم طریقے سے چل رہا ہے, کیا یہ ایسے ہی بن گیا؟ یعنی
تم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے ان کو بنانے کے لیے انسان کی ضرورت ہے، تو پورا کا پورا یہ کائنات کا نظام جو خود بخود ہی کھڑا ہو گیا، خود بخود ہی چلنے شروع ہو گیا اور اتنے عرصے سے چلا جا رہا، تو یہ تو کیسی بے وقوفوں والی بات۔ تو یہ جو ہے نا، یہ اس طرح کے دلائل کائنات یعنی اللہ کی جو کونی نشانیاں، یہ ہر ایک کے لیے کافی ہے۔ ہاں، ہدایت یا اس سے وہی پائیں گے، سیدھا راستہ وہی پائیں گے جو اپنا سارا تعصب اٹھا کے ایک طرف رکھ کے ان نشانیوں پہ غور کرتے ہیں، وہ اللہ کو پا لیتے ہیں، وہ اللہ کی حقیقت کو بھی پا لیتے ہیں۔ لیکن جو نہیں کرتے ان کا معاملہ تو یہی ہے کہ وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ چلیے، آیت لمبی ہے، ڈیٹیل طلب ہے، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ویک ہم مکمل کریں گے، کیونکہ ابھی آپ کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اور کل آنٹی فاطمہ نے پتہ نہیں سم ہاؤ جوائن نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ تلاوت پلے کریں گی۔ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي والقرآن، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. دعا کر لیجیے۔